صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے محرم الحرام، شہادت حضرت حسین، اور محرم الحرام کے
مہینے میں جو خرافات و رسومات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے آڑ میں صحابہ کرام کے شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس پر ہمارا عنوان ہے۔ ساتھ میں حالات کی باتیں بھی آ رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان کو بچائیں، عقائد کی حفاظت کریں۔ حالات اچھے ہو کہ خراب ہو، دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ حالات اچھے ہو کہ خراب ہو، ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور حالات کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش اور فکر کرنا بھی اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا رہ کر مرو۔ پریشانیوں میں رہو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں بھی تم راحت کی فکر کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا تم کو دنیا میں سکون ملے گا، اتنا انشاءاللہ تعالی سکون کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک پریشان آدمی کے نماز پڑھنے کی حالت کیا ہوتی ہے اور ایک اطمینان اور سکون کے ساتھ رہنے والے آدمی کی نماز کا حال کیا ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کا سکون بھی مطلوب ہے۔ راحتیں مطلوب ہیں۔ وقتاً فوقتاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ساتھ اشارات بھی بیان فرمائے ہیں۔ وہ بڑا آدمی خوش نصیب ہے جسے دنیا کے اندر پیار کرنے والی، محبت کرنے والی بیوی مل جائے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے حلال روزی کا بہترین انتظام دنیا میں ہو جائے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی فرما بردار اولاد عطا کر دے۔ میں ایک نقطہ بیان کرنا ہے، اس لیے یہاں آ رہا ہوں۔ محبت کرنے والی بیوی سے سکون حاصل، اطمینان کی روزی سے سکون حاصل، فرما بردار اولاد سے سکون حاصل، بہترین گھر کا انتظام ہو جس سے ضرورت دنیا کی جائز پوری ہوتی ہو تو اس سے سکون حاصل۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ پریشانی میں رہو، مصیبت میں رہو، حالات کو سدھارنے اور سنوارنے کی فکر بھی کرو۔ لیکن ایک بات کیا ہے، دنیا کے حالات ہمارے حق میں بہتر ہو کہ نہ بہتر ہو، ایک نہ ایک دن ہم کو دنیا سے فارغ ہونا ہے اور دنیا کو بھی فارغ ہونا ہے۔
لیکن ہم جہاں جانے والے ہیں وہاں ہمارے ساتھ دنیا نہیں آئے گی، ہمارا ایمان آئے گا، ہمارا دھرم آئے گا، ہمارا مذہب آئے گا۔ اس کی بھی فکر کرو، اس سے زیادہ ایمان کی فکر کرو۔ اور یہ بات سمجھ میں ہے۔ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے صحیح عقیدوں سے۔ عقیدے اگر خراب ہو، گزشتہ جمعہ میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، ہم کتنے ہی اچھے نظر آئے، ہماری عبادتیں کتنی ہی کامل اور مکمل اور اچھی ہی کیوں نہ ہو، اگر عقیدے صحیح نہیں تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ اور جس کا ایمان اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مصیبتوں میں بھی چین عطا فرما دیتے ہیں۔ پریشانیوں میں بھی وہ راحت میں رہتا ہے، گھنٹے بھر سوتا تو نہیں، چند لمحات کی نیند سے پورے دن اور رات کا سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے محرم الحرام کے مہینے میں ہونے والے خرافات اور غلط عقائد، جو دراصل اہل سنت والجماعت کے نہیں، باہر کے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری قوم اہل سنت والجماعت کے لوگ اس سے متاثر ہو کر اپنی ایمان کو غارت اور تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس پر میں تقریباً 2-4 جمعے سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ پھر 2-3 جملے دوہرا دیتا ہوں۔ محرم فضائل کا مہینہ، دین مکمل ہو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ آگے صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ آئے، مجتہدین آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، اصفیاء آئے، اہل نظر اور اہل فکر آئے۔ ان سے کوئی دین کا نیا مسئلہ نہیں بنا۔ پیارے آقا کے دور میں جو دین مکمل ہوا اسی کا اظہار ہوا۔ محرم کے فضائل کو اور محرم کے مہینے کو، عاشورہ کے دن کو شہادت کے ساتھ جوڑ کر فضائل کو دفن کرنا، یہ ایمان اور دین کے خلاف ہے۔ یاد کرو گزشتہ جمعہ کی وہ بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پیارے آقا کے زمانے ہی میں ہو گئی، لیکن آقا نے حسین کی شہادت کو دین کا حصہ نہیں بنایا۔ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولتے بولتے وقت ہو گیا نا گزشتہ جمعہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ جب اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، اس کے بارے میں صاف کوئی روایت موجود نہیں۔ حضرات علماء محدثین نے صرف تحقیق کے بعد اتنی بات بتائی، 2 سے 4 سال کے بیچ کی عمر تھی۔ آقا کو
پتہ چل گیا کہ حضرت حسین کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ثبوت ہے، ہماری کتابوں میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ میں آپ کو بٹھا کر کتابوں کے حوالے بیان کر کے مجھے کیا ملنے والا ہے، آپ کو کیا ملنے والا ہے، حضرات علماء اگر کوئی پوچھ لیتے ہیں میں ابھی صفحات کھول کر بتا دوں۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی کہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت حسین پیار و محبت کے ماحول میں تھے۔ آقا کو اپنے نواسوں سے بڑا پیار تھا، پوترے تو نہیں تھے آقا کے۔ پوتا ہوتا کب؟ جب بیٹا زندہ رہ کر اس کی شادی ہو کر اسے بچے ہو تو اس بیٹے کو پیدا کرنے والے باپ کے حق میں اس بچے کے بچے پوتا پوتی بنتے ہیں، آقا کو نہیں۔ آقا کو جو بھی تھے نواسے اور نواسیاں تھی، اس کی وجہ بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی بات۔ نواسے اور نواسیاں زندہ رہ کر دین پر اتنے حملے ہو رہے ہیں نادانوں کی طرف سے، اگر پوتے اور پوتیاں زندہ ہو جاتی، رہ جاتی، نسل اس طرح سے آگے بڑھتی تو پھر اور دین کا کیا بناتے یہ نالائق پتہ نہیں۔ ایک آدمی کے لیے قریب ترین جو رشتہ ہوتا ہے، مضبوط جو رشتہ ہوتا ہے، وہ پوتے اور پوتیوں کا رشتہ ہوتا ہے بنسبت نواسے اور نواسیوں کے۔ پوتے اور پوتیاں ہی دادا کے پراپرٹی میں حقدار رہتے ہیں، نواسے اور نواسیوں کا حق بہت دور جا کر ملتا ہے۔ یہ وراثت سے تعلق رکھنے والے گہرے مسائل ہیں جسے سمجھنے کے لیے ایک الگ خاص مجلس ایک بورڈ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیونکہ پوتے اور پوتیاں جو ہوتے ہیں نا، وہ دادا کے بالکل خون سے بھی تعلق ہوتا ہے اور قریب ترین رشتہ ہوتا ہے۔ وراثت میں بڑا گہرا حصہ ان کو ملتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ آقا کو نہیں تھے پوتے اور پوتیاں، 3 بیٹے پیدا ہوئے آقا کے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ بیٹیاں تھی 4۔ ایک جماعت ہے دنیا کے اندر، آقا کے 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں آقا کے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ آقا کی ایک ہی بیٹی کو مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ وہ اگر دین کے اندر پیدا ہوئے ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ ان کو دین کی دشمنی کے لیے، اندر سے دین کو غارت اور خراب کرنے کے لیے دشمنوں نے بنایا ان کو۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے صرف حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں۔ بعض ان کے نالائق علماء تو وہ ہیں صاف صاف کہتے ہیں 3 بیٹیاں تو نبی کی نہیں تھی۔ اہل بیت کی محبت میں یہ لوگ انتہا درجے پہ اندر ہو گئے۔ محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آقا کو نواسوں سے بڑا پیار تھا، تھے ہی وہی۔
اب پیار کرتے ہوئے حضرت حسین سے بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا کو اللہ کی طرف سے ایک خبر آ گئی۔ وہ خبر بذریعہ وحی تو تھی، جبرائیل لے کر آئے تھے، لیکن قرآن کا حصہ نہیں تھا۔ ہر وحی کو قرآن کا حصہ نہیں مانا جائے گا۔ جبرائیل اللہ کی طرف سے جو بھی باتیں لے کر آتے ہیں وہ قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں نہیں سمجھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بات جب بھیجتے دے کر یہ بھی بتا دیتے یہ کلام اللہ کا حصہ ہے، یہ میرے نبی سے باہر کی گفتگو ہے۔ یہ علمی بات ہے جو مدارس عربیہ میں اساتذہ اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا جملہ سادہ سیدھا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل جو بھی لے کر آتے ہیں وہ قرآن کا حصہ ہے، نہیں، جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی جو دے کر بھیجتے ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ میرے نبی سے الگ کی بات ہے، اسے قرآن میں رکھو، اسے قرآن سے باہر رکھو، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ وہی کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ جسے متلو کہتے ہیں۔ متلو کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے طرز پر پڑھنا پڑے گا، ثواب سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، تلاوت بھی ترتیب کرنا پڑے گا، اسے کہتے ہیں متلو۔ ایک ہے وحی کی قسم جسے کہتے ہیں غیر متلو، جس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے، پڑھ لیے تو اچھا، نہیں پڑھے تو کل قیامت میں خدا نہیں پوچھے گا۔ قرآن نہیں پڑھو گے تو اللہ ضرور پوچھیں گے، بخاری کی تلاوت نہیں کرو گے تو نہیں پوچھیں گے، مسلم کی تلاوت نہیں کرو گے تو نہیں پوچھیں گے، احادیث کی تلاوت نہیں کرو گے تو نہیں پوچھیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو پوچھیں گے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت مطلوع ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، بخاری کی تلاوت کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، بخاری کی تلاوت کی برکت ہے، بخاری شریف کی تلاوت کی فضیلت ہے، احادیث کو گھروں کے اندر پڑھنے سے بھی برکتیں آتی ہے۔ لیکن جب حضرت حسین پیارے آقا کے گود میں بیٹھ کر محبت کے ماحول میں تھے، پیارے آقا بوسے پر بوسے اپنے نواسوں کو دے رہے تھے، پیارے آقا کبھی پیشانی میں بوسہ دیتے تھے، پیارے آقا کبھی گال میں بوسہ دیتے تھے، کبھی پیارے آقا تو ڈائریکٹ ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگا کر بوسہ دیتے تھے۔ بوسہ دینے کے انداز پر بھی حضرات علماء کرام نے قلم اٹھایا ہے، آقا کسے کب کس حالت میں بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی میں بوسہ، کبھی گال میں بوسہ، کبھی ہونٹوں میں بھی بوسہ دیتے تھے۔ لیکن یہ بوسہ تو ثابت نہیں ہے، آقا انگلیوں کو بوسہ دے کر پاس کرنا تو ثابت نہیں ہے، جو آج کل کا ماحول پاس کر رہا ہے، چل رہا نہیں چل رہا ہے۔ اگر پاس کرتے تو کیا آقا کا بوسہ مبارک نہیں آتا تھا؟ آقا کے ہم ہی تابع نہیں تھے، کائنات کی ہر چیز تابع تھی، ہوا تابع تھی، فضائیں تابع تھی، مشرق تابع تھا، مغرب تابع تھا، چاند تابع تھا، سورج تابع تھا۔ دینا چاہے تو دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ آگئے حضرت جبرائیل سلام عرض کرتے ہوئے، اللہ کا سلام لے کر آگئے، پیارے آقا کو خبر دے رہے ہیں، یا رسول اللہ، جس نواسے کو آپ اپنے محبت کے ماحول میں رکھا ہے، آپ کا نواسہ یہ وہ ہے جو آپ ہی کی امت ایک مسئلے میں آپ کے نواسے کو شہید کرے گی۔ سنتے ہیں، یہاں تک روایت میں آتا ہے جس جگہ پر شہید کرے گی وہ جگہ بھی آقا کو دکھایا گیا۔ جس وقت آقا اس جگہ کو دیکھ رہے تھے وہاں کی مٹی لال ہو گئی تھی۔ آپ کی امت
یہود نہیں، نصارہ نہیں، نان مسلم نہیں، آپ کی امت کا ایک حصہ۔ اب دنیا کے کسی مولوی کو، مولانا کو، علامہ کو، مفسر کو، محدث کو اس بات کی اجازت نہیں۔ جو جماعت حضرت حسین کے مقابلے میں آئے گی اس کے حق اور ناحق ہونے کا فتویٰ تو لگا سکتی ہے، لیکن اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تی بھی حلا ہو رہے بابا، اس کے حق پر ہونے، ناحق پر ہونے، اس کا فتویٰ تو لگا سکتے ہیں، کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی امت کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل، آپ کو ماننے والے، اسی لیے جو گزشتہ جمعہ نہیں، اس سے پہلی والی جمعہ میں نے ایک بات بتائی، بہت سارے علماء دعاؤں سے نوازتے ہوئے بیان کیا کہ مولانا پہلی مرتبہ یہ بات قوم کو سننے میں مل رہی ہے، میدان جہاد میں نماز ہو رہی ہے، امامت حضرت حسین کر رہے ہیں، حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں وہ بھی حضرت حسین کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اگر کافر ہوتے تو نماز کیوں پڑھتے؟ بے نمازی ہوتے تو نماز کیوں پڑھتے؟ مسئلہ امامت کا ہوتا، مسئلہ اور کوئی فضیلت کا ہوتا، حضرت حسین کو امامت سے ہٹا دیتے یا اپنا کوئی امام بنا لیتے۔ وہ جملہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا جو آپ کے سامنے میں نے کیا کہ دشمنوں میں سے ایک اٹھ کر کہتا ہے کہ حضرت حسین سے کہ حضرت جنگ ہوگی تو مقابلہ ہوگا، نماز ہو رہی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، کیونکہ امامت کے اس پورے ادھر کے ادھر کے جتنے ہیں، ادھر کے 72 ہیں، ادھر کے 12,000 ہیں، یہ دونوں میں سے خدا کی قسم اگر امامت کے لائق اگر کوئی ہے وہ صرف آپ ہیں۔ مسئلہ خلافت کا ہے، امامت کا نہیں۔ اور اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو میدان جنگ میں بھی نماز ہوتی تھی۔ آج شادیاں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، بڈوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اور رسم و رواج جو ہمارے ماحول میں چلتے ہیں، نماز نہیں۔ گھر کے اندر ذرا کوئی فنکشن آ جاتا ہے، سب سے زیادہ غارت کوئی چیز ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ چھوٹا سا فنکشن جائز ہو کہ ناجائز وہ آپ حضرات اندازہ لگا لیں، چھوٹا سا اگر فنکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھروں کے اندر غارت اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نماز ہوتی ہے۔ ایک محترمہ مجھے فون کر کے کئی سال ہو گئے، اس نے کہا تھا مولانا ذرا اس بات پر آپ بیان کریں۔ میں نے کہا کہ کہاں ہوں، پتہ نہیں کہ کب کہاں ہوں، ذرا مسئلہ گھر کے اندر آ جاتا ہے، خوشی کا یا غم کا، بے نمازیاں تو بے نمازیاں جو نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے دعوت اور رسم و رواج کے ماحول میں اچھی اچھی نمازی عورتوں کی نمازیں تک ضائع ہو جاتی ہیں۔ کہاں لکھا ہے مہمان کے اکرام میں نماز چھوڑنے کی بات کہاں ہے؟ مہمان کے اکرام میں نماز چھوڑنے کی بات کہاں ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بتاؤ شادی محلوں میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دلہا اور دلہا کے باراتیوں کو دیکھا؟ دلہن اور دلہن کے باراتیوں کو دیکھا؟ گھر کے اندر گھر کا افتتاح ہوتا ہے، سب وہ لوگ آتے ہیں، کیا نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ بچے کے ختنہ کا رسم ہوتا ہے، بچی کے بالغ ہونے کا رسم ہوتا ہے، لڑکی کو دکھانے کا رسم ہوتا ہے، لڑکے کو دکھانے کا رسم ہوتا ہے، عین عصر کا نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے نماز کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے نماز کا وقت ہوتا ہے، عین ظہر کے
نماز کا وقت ہوتا ہے، بتاؤ وہ کون سی جگہ اس وقت جہاں یہ ہنگامے ہوتے ہیں اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ پھر گھروں میں برکت نہیں، افتتاح کے موقع پر نماز چھوڑے اور تیرے گھر میں برکت آئے۔ نماز گھر کی افتتاح، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، گھر کی افتتاح، بچے کا ختنہ، بچی کا بالغ ہونے کا مسئلہ، یہ تو دور کی بات، خبر یاد دلانے والا واقعہ، حشر یاد دلانے والا واقعہ، جزا اور سزا یاد دلانے والا واقعہ، گھر کے اندر میتیں پڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں حق پر رہنے والے بھی نماز کے پابند تھے، ناحق رہنے والے بھی نماز کے پابند تھے۔ کیا ماحول، کیا ماحول! غرض آگے بڑھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے گود میں بیٹھے ہیں، ہم کو کہتے ہیں ہم اہل بیت کی سیرت بیان نہیں کرتے۔ 3 جمعہ سے اکرم صاحب تمہارا اعتراض لے کر پھر رہا ہوں میں، خالی اس ایک بات پر 3 جمعے گزر رہے ہیں۔ میں فخر نہیں کرتا، ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے علماء دیوبند کو اہل بیت کی سیرت کتنی یاد ہے۔ زید، بکر، عمر، مزمل، محبوب، اکرم، فلاں مولانا شمشاد چھوڑو، الزام لگاتے ہیں علماء دیوبند اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ اندر کا الزام، باہر کا الزام کیا؟ اہل سنت والجماعت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم جیسے طلبہ و خادمین کو سیرت کا اتنا بڑا حصہ یاد ہے، ہمارے بڑوں کی یادداشت کا عالم کیا ہوگا؟ آقا محبت کر رہے تھے، آقا کو بچوں سے بڑی محبت تھی، بچوں سے محبت کر کے بھی بتایا نبی ہوں تو کیا ہوا، نبوت کے حقوق میں سے ایک حق بچوں کا بھی ہے۔ اٹھانا بچوں کو، محبت کرنا، بوسے دینا، پیار کرنا، سختی کے وقت سختی کرنا، نرمی کے وقت نرمی کرنا، خود پر خرچ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یاد کرنا، باہر کبھی اچھا کھانے کا موقع مل گیا تو آتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر آنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں باہر جا کر خوب کھاتے، اپنے بچے یاد نہیں آتے ان کو۔ ایک جگہ پر نبی نے فرمایا اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کو بزدل بھی بنا دیتی ہے، اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کو بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ میں بخیل بنو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بخیل بنو، لیکن بچوں کو سامنے رکھ کر اپنے اخراجات کو خرچ کرنا ایک صحیح مشفق باپ اور ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ دوستوں میں پیسے اڑا رہے ہیں۔ آنے والا زمانہ بڑا خطرناک ہے۔ اس دور آنے والے زمانے میں اپنے بچوں کی فکر کرنا غلط نہیں ہے، غلط نہیں۔ آقا بہت محبت کرتے تھے بچوں سے،
پیار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ کا سلام لے کر خود سلام کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بات بتاتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے چھوڑا تھا، یہ قبر تھی کہ بشارت تھی، آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ ادھر دیکھے تو قبر ہے، ادھر دیکھے تو بشارت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، مجھ خادم کے طرف سے بھی سلام قبول فرمائیے۔ آپ جس نواسے کو محبت کر رہے ہیں، آپ ہی کی امت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے نواسے کو ایک مسئلے میں شہید کرے گا۔ آپ جن دو نواسوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی نسل کو جاری رکھنے کا نظام ان دو نواسوں سے بنایا ہے۔ جو بھی سید ہوگا، سید جو بھی ہوگا، لڑکا ہو کے لڑکی، مرد ہو کے عورت، اگر سچ میں سید ہے، ان کا شجرہ یا تو حضرت حسن سے جا کر ملتا ہے یا تو حضرت حسین سے جا کر ملتا ہے۔ صحیح سید کون ہے؟ جن کا شجرہ حضرت حسن اور حسین سے اور اہل بیت سے جا کر مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے دو نواسے بھی شہید ہونے والے ہیں، لیکن شہادت کا انداز عدل الگ ہوگا۔ ایک نواسے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، ایک نواسہ تلوار کے زد میں آ کر شہید ہو جائے گا۔ دو نواسوں میں سے ایک نواسہ وہ ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالی دو مسلمان گروپوں کے درمیان رہنے والے اختلاف کو مصالحت سے بدلے گا، اور ایک نواسہ وہ ہوگا جس کو آپ کی امت کا ایک حصہ شہید کرے گا۔ گود میں بیٹھے ہیں حضرت حسین، ناوا نوانا بڑی محبت کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی قبر سن کر کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا آقا کے آنکھوں سے آنسو آئیں گے؟ لکھا ہے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ صحابہ کو نہیں جمایا، بیٹھ یہاں پر آؤ۔ اگر حضرت حسین کی شہادت دین کا حصہ ہوتا، اگر حضرت حسین کی شہادت ایمان کا حصہ ہوتا، حضرت حسین کی شہادت شریعت کا مسئلہ ہوتا، صحابہ کو جمع کر دیتے اور عاشورے کی فضیلت کو شہادت کے ماتم میں بدل دیتے۔ عاشورے کے فضیلت کو عاشورے کی فضیلت کو حضرت حسین کی شہادت کے سوگ میں بدل دیتے۔ آقا روئے، کیونکہ رونے کی وجہ بہت مختلف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں میری ہی امت حسین کو شہید کرے گی، میرے نواسے کو شہید کرے گی، یہ سوچ کر آقا کو رونا آیا۔ لیکن ایک طرف آقا کو اس بات کی اندر سے خوشی بھی ہوئی، سنو، ایک طرف اندر سے آقا کو اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ موتوں میں سے سب سے بہترین جو موت ہے وہ شہادت ہے، وہ شہادت والی موت جس کی تمنا میں کرتا ہوں۔ آقا کرے کہ نہیں کرے شہادت کی موت؟ بار بار بولتے تھے میں اللہ کے راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، بار بار بولتے تھے۔ آقا کو میدان کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، شہادت کی ایک دوسری قسم نصیب ہوئی۔ آقا کو میدان کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، اس کی وجہ کئی سال پہلے بتایا تھا۔ میدان کی شہادت آقا کو نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ آدمی جب شہید ہوتا ہے فطری موت نہیں مرتا، تو لوگوں کے ذہنوں میں، زبانوں میں ایک بات آتی ہے زندہ ہوتا تو اور کام کرتا، زندہ ہوتا اور کام کرتا۔ خود حضرت عمر کے بارے میں بھی یہ تبصرے ہوئے، اور کچھ سال اگر حضرت عمر زندہ رہتے تو ساری دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام ہی اسلام ہوتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کام ہونے سے پہلے عمر شہید ہو گئے، لیکن کوئی آقا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا شہادت ہو کے بستر کی موت ہو اور کچھ دن آقا زندہ ہوتے تو اور دین کا کام ہوتا، یہ کہنا آقا کے شان میں سب سے بڑی گستاخی۔ آقا دین مکمل دیے بھی گئے، دین کو دور دور تک پہنچانے کا انتظام اور طریقہ بتا کر بھی چلے گئے۔ اگر آقا بدر میں شہید ہو جاتے دین ناقص ہو جاتا، احد میں شہید ہو جاتے آقا کے دندان تو شہید ہوئے، یہ ذات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ اور بھی شہادت کے مواقع آئے لیکن آقا کو اس لائن کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، دوسرے طریقے سے شہادت نصیب ہوئی، اس لیے کہ حضرات علماء فرماتے ہیں ایک شہادت ہے کبریٰ جو میدان میں دشمنوں کے خلاف اسلام کے ساتھ مل کر شہید ہونے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ شہادت کبریٰ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ موت ہے، مرے گا وہ بستر میں لیکن اس کو ثواب شہادت کا ملے گا، جیسا کہ حضرات فقہا فرماتے ہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونے والا اور مبتلا ہو کر مرنے والا آدمی بھی شہید کے درجے میں ہوتا ہے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والا آدمی بھی شہید ہوتا ہے، ڈوب کر مرنے والا آدمی جان بوجھ کو جا کو ڈوبنا نہیں، گیا سفر کرتا تھا، کوئی آفت آ گئی، جہاز میں طوفان آ گیا، لہریں آ گئی، ڈوب گیا، مرنے والا آدمی بھی شہید ہے۔ آگ میں جل کر کوئی حادثہ ہوا آگ کا، آگ میں جل کر اگر کوئی مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ اگر جا رہا تھا کوئی دیوار گر گئی یا پہاڑ سے کوئی پتھر آ کر گر گیا، اس کی زد میں آ کر مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے کرتے، بارڈر کی حفاظت کرتے کرتے اپنے بستر میں مر جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک دیکھو شہادت کا درجہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو رکھ کر حضرات فقہا نے فرمایا وہ عورت جو حالت حمل میں یا بچے کو پیدا کرتے وقت اللہ نہ کرے کہ اگر وہ مر جاتی ہے تو وہ عورت بھی شہادت کا درجہ پاتی ہے۔ وہ عورت جو حالت حمل میں مر جاتی ہے، پیٹ میں 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا یا 10 مہینے کا بچہ تھا، اچانک کچھ ہوا، حالت حمل میں مر گئی، اسے بھی شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور وہ عورت جو بچہ پیدا کرتے وقت درد برداشت نہ کرتے ہوئے مر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ آقا کو زہر دیا گیا، اسی زہر کے اثر سے آقا کا انتقال ہوا، نظام ہے اللہ کا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں آقا کو بھی زہر کا اثر ہوا کیا؟ سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ آقا ایک الحمدللہ بندے اور بشر، ہمارا عقیدہ ہے آقا کو بخار بھی آتی تھی، آقا کو درد بھی ہوتا تھا، آقا کو بے قراری بھی ہوتی تھی، آقا کو بھوک بھی لگتی تھی، ضرورت تقاضے بھی آقا کو لگے ہوئے تھے، آقا نے شادیاں بھی کی، آقا کو بچے بھی ہوئے، آقا نے بستر کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، دستر کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آقا کو مار لگتا تو زخم آتا تھا، آقا کا دندان مبارک شہید بھی ہوا، آقا کی پیشانی میں تلوار کا وار پڑا، ایک نشان تک پڑ گیا، آقا کو زہر دیا گیا، آقا کو جادو کیا گیا، جادو کا اثر تک آقا کو ہوا۔ بعض لوگ بولتے نہیں میں جادو گیدو کو مانتا نہیں، اللہ نہ کرے کوئی کر دیا تو نہیں بولنا میں جادو کو مانتا نہیں۔ جادو بڑا سستا ہے آج کے زمانے میں، عام ہے، ہر جگہ
جگہ یہی جادو کا تذکرہ ہے. گھروں کے اندر ہو رہا ہے, گھروں کے باہر ہو رہا ہے. قریب ترین رشتے آپس میں ایک دوسرے کو جادو کر رہے ہیں. یہ خون والے آپس میں جادو کر رہے ہیں. یہ ایک ماں کا دودھ پینے والے آپس میں جادو کر رہے ہیں. یہ عنوان الگ ہے. پھر کبھی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک دوسرے کر رہے ہیں. جادو بھی کیا گیا آقا کو. یہ دو صورتیں جو نازل ہوئی نا, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ دو صورتیں آقا کے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی. زہر دیا گیا. آقا کو خود تمنا تھی شہادت کی, لیکن آقا کا ایک نظام تھا. درجہ تو ملا, ثواب تو ملا, نظام تو آقا کے ساتھ وہ ہوا, لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی تمنا کرتے تھے. ابو بکر کی تمنا تھی, عمر کی تمنا تھی. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے مدینے کی موت بھی دے, شہادت کی موت بھی دے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت دے. وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ, تیرے نبی کے شہر کی موت بھی دے. سننے والے سنتے سوچتے, مدینہ تو دار الامن ہے, یہاں کوئی فساد نہیں, یہاں کوئی فتنہ نہیں, یہاں کوئی جنگ نہیں. بہت دور تھا, نبی کے زمانے میں جنگ مدینے میں نہیں ہوئی. احد کو لے کر گئے آقا, بدر کو لے کر گئے آقا, حنین کو لے کر گئے آقا, تبوک کو لے کر گئے آقا. جا کر آنے والے حضرات بیٹھے ہیں, زیارات میں خندق کو بھی گئے ہوں گے. اور اس زمانے میں خندق کا ایک واقعہ جو ہوا تھا, وہ خندق کا واقعہ بھی نبی کے زمانے میں مدینے کے شہر کے اندر نہیں تھا, مدینے سے باہر تھا. مدینہ دار الامن ہے, وہاں جھگڑنا نہیں, وہاں لڑنا نہیں. تب بھی اور اب بھی مدینے میں زور سے بات کرنا نہیں. سب سے بڑا واقعہ جو مدینے میں ایک ہلکا سا ہوا, جو بہت بڑا واقعہ بن گیا, وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا. اس کے بعد بڑا واقعہ ہوا, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا. حالات کو دیکھ کر کیپٹل سٹی کو بدلنا پڑا حکومت کے عنوان پر حضرت علی کو. حضرت علی نے کوفے کو پورے اسلام کا کیپٹل بنایا, پورے اسلام کا کیپٹل دار الخلافہ بنایا. علی تو اندر کے تھے, علی تو اہل بیت کے تھے, حضرت علی تو باب العلم تھے. اس کے باوجود مدینے سے دار الخلافہ کو حضرت علی منتقل کیوں کیا؟ جب پوچھا جاتا ہے تو حضرت علی جواب دیتے ہیں, اب لوگوں کا ماحول بدل گیا, لوگوں کا دماغ بدل گیا, لوگوں کے اخلاق بدل گئے, مدینے کا لحاظ نہیں ہو رہا ہے, مدینے کا پاس نہیں ہو رہا ہے. اگر حالات اسی طریقے سے گڑبڑ کے رہیں گے, مدینے میں اور زیادہ تلواریں چلیں گی, خون خرابہ ہوگا, قتل و غارت گری ہوگی, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. حضرت علی نے مدینے کا دارالخلافہ حکومت کا نکال کر کوفے کو منتقل کر دیا, اس طرف لے کر چلے گئے, کیونکہ مدینہ امن کی جگہ ہے. حضرت عمر جب دعا کر رہے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی, تیرے راستے کی شہادت عطا فرما. واجعل موتی فی بلدی رسولی, تیرے نبی کے شہر میں موت بھی عطا فرما. سننے والے سنتے اور دو دعاؤں کے درمیان کے اجتماع پر غور و فکر کرتے. شہادت بھی چاہ رہے ہیں, مدینے کی موت بھی چاہ رہے ہیں. دیکھا اللہ نے قبول کر لیا. حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. واقعہ پھر سے میں لمبی تفصیل کے ساتھ دہرانا نہیں چاہتا.
اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے جو زہر میں تلوار کو ڈبا کر لاتا ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کو مصلی میں وہ زہر آلود چاقو چباتا ہے، اور اسی زہر کی وجہ سے حضرت عمر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ شہادت بھی نصیب ہو گئی، مدینے کی موت بھی نصیب ہو گئی۔ علی مدینے کی موت ہی نصیب نہیں ہوئی، نبی کا حجرہ بھی مل گیا۔ دل چاہتا ہے گھنٹے بیٹھ کر ان عنوانات پر بات کر کے بے لگام بکنے اور بکواس اور بھوگنے والوں کے سامنے دلائل کے انبار پیش کروں۔ شہادت کی خبر آ گئی حضرت حسین کو، نبی کے پاس آ گئی، آقا کے آنکھوں سے آنسو تو نکل گئے، لیکن اندر سے اس بات کی خوشی بھی ہوئی، ہمیشہ رہنے والا تو نہیں ہے میرا نواسا، ایک نہ ایک دن اسے بھی دنیا کا سفر کر کے آخرت کی طرف آنا ہے۔ لیکن اللہ نے آنے کا جو راستہ بنایا کتنا زبردست بنایا، شہادت، کیونکہ شہادت کی موت کوئی معمولی موت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے تم کسی ماحول میں بھی کیوں نہ ہو لیکن خواہش شہادت کی کرو۔ نوجوانہ توجہ کے ساتھ اشارات کو سمجھو، صاف ہے جس مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو وہ منافق ہے۔ کیونکہ شہید کو دنیا میں 5، آخرت میں 1 نعمت کا اللہ نے وعدہ کر دیا۔ ٹوٹل 6، کتنے؟ 6، دنیا میں 5، آخرت میں 1۔ دنیا میں 5 میں سے پہلا کیا؟ وہ وار جس سے یہ مرنے والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، 3-4 بار، کبھی آدمی 3-4 وار میں مرتا ہے، کبھی ایک ہی وار میں مر جاتا ہے۔ آخری وار اور 1 وار پہلا، بہرحال وہ وار جس سے اس وقت اس کی موت مقدر ہے، وہ مار پڑتے ہی خدا اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چھ 7 وار میں مرنے والا ہے، آخری وار پر مغفرت کا فیصلہ نہیں، ایک ہی وار پہ مرنے والا ہے تو اسی وار پر وعدہ۔ اگر 6-7 وار پہ مرنے والا ہے تو پہلے ہی وار پر اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے دوسری بشارت، وار پڑ جاتا ہے، موت واقع نہیں ہوتی، اب 1 سیکنڈ یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم کے اندر اس کی زندگی رہتی ہے، آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی جنت اسے دکھا دیتے ہیں۔
وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی جنت اسے دکھا دیتے. شہید ہو گیا سر مارو، چہرہ مارو، سینہ مارو. ارے پاگلو، حضرت حسین کو شہادت کے صدقے اللہ نے کیا دیا دیکھو. عام شہیدوں کے لیے یہ آفر ہے، نواز رسول کی آفروں کا کیا عالم ہوگا. شہادت اگر ماتم ہوتا، پیغمبر کے زمانے میں شہادت کی خبر آئی، صحابہ کو بلا کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے میرا نواسہ شہید ہونے والا ہے، فضیلت ختم. ہر سال اس کا ماتم منانا. ایک روایت بتاؤ، ادھر کے اندر کے ہو یا ادھر کے باہر کے، نہیں. شہادت تو فضیلت ہے. اللہ کی طرف سے نعمت ہے. درد ہے حضرت حسین کی شہادت کا. ایک صاحب پوچھنے لگے، پتہ نہیں کہ کون تھے، اندر کے اور باہر کے کچھ لوگ اس مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں نا، سب کا نام ملتا جلتا ہے. میں کبھی بھی کوئی فون کرتا ہے تو میں نام پوچھ لیتا ہوں، اور اندر سے ریکارڈ کرے تو مجھے معلوم ہو گیا تو ریکارڈنگ بند کراتا ہوں. آج کل ہمارا جو سامسنگ ہے ہمارا، اس میں تو معلوم ہو جاتا کون ریکارڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کہ بول کر کرے تو بھی کر کو مرے تو ہم نے کیا فرق پڑے. لیکن پھر بھی نہیں کرنا کہ تو پوچھ لینا. اب یہ 2-4 جمعہ سے شہادت کے عنوان اور خلافات پہ بات آ رہی ہے نا، اس پر بڑا ہلچل ہے. ایک صاحب فون کر کے پوچھنے لگے مولانا شہادت تو ہے لیکن سب سے زیادہ کس کی شہادت کا غم ہے. میں نے کہا کہ انتظار کرو، 1 جمعہ یا 2 جمعہ وہ بھی بتاؤں گا. ابھی فون میں تم کو بتا کر میں اپنے جمعے کا ماحول کیوں خراب کروں. درد ہے. نواز رسول کے ساتھ یہ نہیں ہونا تھا، یہ خیال ہے ہمارا، ہونا ہی تھا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. سمجھو درد میں تسلی کب آتی ہے. مولانا توجہ اس بات پر. معافی چاہتا ہوں، آپ بھی اچھے سمجھدار ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں جب بات باریک آتی ہے نا، کرنے میں بڑا مزہ بھی آ جاتا ہے. پتہ ہی اگر نہ ہوتا کہ حضرت حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایسی صورت میں اگر حسین کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو درد بڑا ہوتا. ہمارے درد، ہمارے غم، ہمارے افسوس میں تسلی اس وقت آ جاتی ہے. اس واقعے کی قبر تو نبی کے زمانے ہی میں امت کو مل گئی تھی، پھر ماتم کس بات کا. آئی بات سمجھ میں؟ آگے سب آئی. اسی لیے آپ دیکھو، آپ غور کر دیکھو، کون طبی بیمار ہو کر اسپتال چلا جاتا. اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. زور سے بولو آمین. اللہ کے پاس ضرور صحت پوچھو، دعاؤں کا دامن نہ چھوڑو. اللہم انی اسألک الصحہ، یا اللہم انا نسألک الصحہ. ضرور دعا کرتے رہو. صحت ایمان کے بعد بہت بڑی دولت ہے. میں تقریباً مولانا ہر جگہ اس درد کو رکھ کر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں. دولت، عزت، حکومت، شہرت سب مانگو، بعد میں ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کے بعد سب سے پہلے صحت کی اللہ کے پاس دعا کرو.
بیمار ہو کر چلا جاتا ہے، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ، ایک ماحول بتا رہا ہوں میں آپ کو، ڈر بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، بار بار ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں۔ جب اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے مریض زندہ رہتے وقت نہیں، اب ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، اب ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آثار اور علامات دیکھ کر اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، توجہ سے اس طبیعت کی بات کو سنو، اچانک مرنے والے آدمی کے غم میں اور ڈاکٹر جب خبر دے دیتا ہے اس آدمی کے مرنے کے غم میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ طبیعتوں کو جاننے والے، حالات کو جاننے والے میری اس بات کا پورا ساتھ دیں گے بڑے حضرات، نہیں بھائی نہیں ہو سکتا، اب رونا پلانا شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے فون بھی کر دیتے ہیں، ڈاکٹر بول ڈالا کرتے نہیں کرتے، اب کیا بھی نہیں ہوتا کرتے، کیا کی نکالے تو کیا کی ہو جاتا کرتے، تمہارا نکل جانا بہتر ہے، میسور سے مدراس سے فلاں سے نکل جانا بہتر ہے۔ خبر پہنچنے کے بعد واقعہ اگر واقع ہوتا ہے وہ درد نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ہی سے خبر تھی نا۔ کھاتے کیا ہو؟ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو اس قسم کے واقعات بنا کر شریعت کو، دین کو برباد کرتے ہیں نا، ان لوگوں سے میں پوچھنا پڑھتا ہوں کھاتے کیا ہو؟ حساب لگاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 50 پر 6 سال کی عمر میں ہوگی۔ آپ کی عمر جب 56 سال تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب 6 سال کے تھے حضور کا انتقال ہوا۔ مائنس کرو 6 سال، کتنے سال؟ 50 سال، اور آقا کے انتقال سے 2 سال پہلے خبر آ گئی، پکا نہیں 2 یا 3 سال، 2 سال ہی رکھ لو، 40 پر 8 سال سے صحابہ کو معلوم تھا حسین کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ ہونے والا ہے، تو پھر جب واقع ہوا تو پھر اتنا ماتم کیوں؟ نبی نے جو بتایا وہی تو ہوا۔ یزید کے ساتھ مقابلہ نہ ہوتا پھر کسی اور کے ساتھ تو ہوتا ہی تھا، کیونکہ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کی خبر چھوٹی ہو جاتی۔ نبی نے بتا دیا، میرے پاس جبرائیل آئے، میرے نواسوں کے بارے میں یہ خبر دے کر گئے، اب بات پکی۔ مقابلے میں یزید نہ ہوتا، اور بھی کوئی ہوتا، حضرت حسین کے ساتھ وہی ہوتا جو نبی نے خبر دی۔ سمجھو، جس بات کو نبی فرما دیتے نا وہ بات پکی تھی، ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابھی میں نے قریب میں پڑھا کہ ملتا جلتا جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اے لوگوں ہمارا ایمان ہے، ہماری موت کب اور کہاں آئے گی پتہ نہیں۔ بیٹھے ہیں، اٹھنے کی گارنٹی ہے؟ کتنے پلانات ہیں، مکمل ہونے کی گارنٹی ہے؟ صبح نصیب ہوئی، شام نصیب ہوگی، اللہ عالم۔ آج تاریخ 24 ہے، 25 نصیب ہوگی، اللہ جانتا ہے، خبر نہیں۔ اور نبی نے بھی یہی کہا،
اور صحابہ کو موت کا یقین اور وقت کا نازک پن بتانے کے لیے آقا نے خود بتا دیا کہ مجھے بھی یقین نہیں کہ میری زندگی کب کیا ہونے والی ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسرا سلام نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا کچھ مجھے خبر نہیں۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میرا بھی ایمان پکا ہو گیا تھا، کیونکہ میں بالکل بچہ تھا، اللہ نے مجھے ایمان عطا فرمایا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا کسے؟ حضرت علی کو۔ اور پورا بچپن حضرت علی کا نبی کے ساتھ گزرا ہے۔ باہر سب سے پہلے نماز نبی کے ساتھ پڑھنے والے حضرت علی تھے، اندر نبی کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی حضرت خدیجہ تھی۔ کیونکہ اللہ کے نبی غار حرا سے جب لے کر آئے قرآن سب سے پہلے سننے کا شرف پوری امت میں، سب سے پہلے پوری امت میں، ایک بات بیچ میں آ رہی ہے، ماں اور بہنیں بھی بہت سنتی ہیں، پوری امت میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مردوں میں عورتوں میں عورت ہی پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنے والی ہے، عورت ہی عورت۔ جب تقسیم کریں گے بڑی عمر میں ابو بکر، غلاموں میں حضرت علی، چھوٹی عمر میں غلاموں میں حضرت بلال، چھوٹی عمر میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، لیکن من جملہ سب کو ملا کر اگر نتیجہ نکالیں گے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا۔ غار حرا سے سیدھا گھر کو آئے، ارے غار حرا سے سیدھا کہاں ہے؟ گھر کو آئے، اقرا کی آیات لے کر سیدھا کہاں آئے؟ کعبے کو نہیں گئے، اقرا کی آیات لے کر مطاف کو نہیں گئے، مسجد حرام کو نہیں گئے، فاران کی چوٹی کو نہیں گئے، گئے کہاں؟ سیدھے گھر کو آئے۔ گھر میں کون تھی؟ حضرت خدیجہ تھی۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھتی ہے، کمبل اڑاتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ تب اللہ کے نبی اظہار کرتے ہیں کہ خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں، بیوی قبول کرنا، میرے نبی کا گھرانہ چھوڑ کر کہتا ہوں معمولی بات نہیں، آپ جا کر بولو جمعے کو گیا تھا ولایت لے کر آیا ہوں، صحیح ملی تو بھی انہیں نہیں مانتی، کسے بھی نہیں مانتی انہیں، اور اس کا ایک مزاج ہے دوسریاں کو مان لیتی، اپنوں کو نہیں مانتی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، وقت کا مسئلہ ہے، اہم باتیں بتانا ہے مجھے، نہیں مانتی، لیکن آقا کیا اخلاق بتائے ہوں گے، پہلی خبر پر کلمہ پڑھتی ہے حضرت خدیجہ۔ پورا بچپن حضرت علی کا گزرا حضور کے ساتھ، ایمان کتنا مضبوط ہوا ہوگا حضرت علی کا۔ حضرت علی کو جب ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں جا رہا ہوں مدینے کو ابو بکر کے ساتھ، یا ابو بکر میرے ساتھ آ رہے ہیں، صبح کو اٹھ کر یہ امانتیں مکے والوں کو پہنچا دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم کسی دن کی صبح کی مجھے گارنٹی نہیں تھی سوائے اس دن کے جس دن صبح نبی امانتیں پہنچانے کا حکم دے کر گئے تھے، کیونکہ اگر صبح نہ ہوئی تو پھر نبی کی بات سچ کہاں ہوگی۔ حضرت حسین کی شہادت، نبی کی قبر، اور شہادت کوئی بری چیز نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 5 نعمتیں دنیا میں، ایک نعمت آخرت میں، یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمی، پہلے وار پر مغفرت کا فیصلہ، اور موت اور زندگی کے بیچ میں جو 1 سیکنڈ رہتا نا شہید کا، اس 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں اس کی جگہ دکھا دیتے ہیں۔ تیسرا اللہ کی طرف سے عطا کیا ہے؟ خبر کا عذاب شہید کو نہیں ہوتا،
خبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ چوتھا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے؟ شہید ہو کر مرنے والا قیامت تک خبر میں آرام سے رہتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا جب سور پھونکا جائے گا، خبر میں رہنے والے بھی گھبرا جائیں گے۔ زمین کے اوپر رہنے والے اس وقت لوگ کیا گھبرائیں گے، خبر میں رہنے والے بھی گھبرا جائیں گے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں شہادت پانے والا آدمی خبر میں اگر رہے گا حضرت اسرافیل کے سور سے بھی نہیں ڈرے گا۔ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی اسے وقار کا تاج پہنائیں گے۔ پورے میدان حشر میں رہنے والے لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا کا شہید ہے، کیونکہ شہیدوں کو ایک خوبصورت تاج پہنایا جاتا ہے۔ اور شہید سے کہا جاتا ہے تیری تو مغفرت ہو گئی، اب تو اپنے طرف سے 70 لوگوں کی سفارش کر، تیری تو مغفرت، اب تو جا جنت کو۔ یہ نہیں کہا جائے گا تو تیرے طرف سے 70 لوگوں کی سفارش کر، تیری شہادت کی برکت اور فضیلت سے 70 لوگوں کی تیرے طرف سے سفارش قبول کر کے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ اتنا زبردست اللہ کا انعام حضرت حسین کو، شہید کو، عام لوگوں کے مقابلے میں نواسۂ رسول حضرت حسین کو اور بھی زیادہ ملا ہوگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ماتم نہیں کیے جتنا کہ آج ماتم کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا واویلا نہیں کیے جتنا کہ آج واویلا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین کو ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، اس بات کی دلیل نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ آقا جو دعا کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا تمہیں اس کا بدلہ تو ضرور مل جائے گا، لیکن تمہاری دعا ہم تمہارے نواسے کو عطا فرمائیں۔ اے محمد تم جو دعا کر رہے ہو نا، شہادت کی، اس کا بدلہ تو تم کو مل جائے گا، اجر مل جائے گا۔ اجر تو آپ کے صدقے میں آپ کو امت کو ملتا ہے، آپ کو بدلہ ملے گا، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کی دعا ہم آپ کے نواسے کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حضرت حسین کی شہادت دین کا حصہ نہیں ہے، ایک واقعہ ہے جو نبی کی قبر تھی ہو کر رہا۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت پر ماتم منانے والے، حضرت حسین کی شہادت کو دین کا حصہ سمجھنے والے، حضرت حسین کی شہادت پر شادیاں نہ کرنے والے، حضرت حسین کی شہادت کو سامنے رکھ کر گھرانہ بننے والے، دکانوں کی اوپننگ نہ کرنے والے 1% بھی تاریخ نہیں جانتے۔ آخر حضرت حسین شہید کیوں ہوئے؟ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کیوں گئے؟ مکہ چھوڑ کر کوفہ کیوں گئے؟ ہم جیسے گنہگاروں کو مدینہ پیارا تھا، حضرت حسین کوفہ کیوں گئے؟ ایک اہم بات بتاتا ہوں، سنو۔ حضور کے بعد ابو بکر کو خلافت ملی، توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت ابو بکر کے بعد عمر کو خلافت ملی، مشورے کے ساتھ۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کا مشورہ صحابہ قبول کرتے ہیں، اور آج کے جاہل قبول نہیں کرتے۔ سب کچھ علی تھے تو پھر خلافت ابو بکر کو کیوں ملی؟ یہ سوال کا جواب 100 مرتبہ پیدا ہو جائے، ایک شیعہ کا بچہ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کی فضیلت کے صحابہ کو نہیں معلوم تھی؟ حضرت علی کی فضیلت ابو بکر اور عمر کو نہیں معلوم تھی؟
حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھی؟ آپ بھی صحیح، مثال بول رہا ہوں، آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح، آپ کی تربیت بھی ایک لائق آدمی نے کی ہے، میری تربیت بھی اگر ایک لائق آدمی نے کی ہے، ہم دونوں کا دل صاف ہو کر کیا کہتا ہے معلوم؟ جو کام میں کرنا تمہیں کرے تو کیا، میں کریا تو کیا۔ یہی موقف تھا حضرت علی کا کہ اے ابو بکر، خلافت میں کریا تو کیا، تمہیں کرے تو کیا، فائدہ امت ہی کو تو ہونا ہے۔ کیونکہ ابو بکر کی تربیت بھی نبی نے کی، علی کی تربیت بھی نبی نے کی، اندر کا ماحول نبی نے بنایا اللہ کے فضل سے، ان کا بھی ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ایک جملہ نہیں بتا سکتے ابو بکر کی خلافت پر علی کا اعتراض ہوا ہو۔ میں کیوں باتیں بتا رہا ہوں؟ ہمارے تو جلسے نہیں ہوتے، جلسے تو کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں، ان میں یہ باتیں آپ کے کانوں تک پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات کیا آتی ہے، اچھا یہ تھا واقعہ، اب تک تو ہمارے علماء نے بتایا نہیں۔ اس لیے میں کھول کر بتا رہا ہوں، یہ ایک جملہ نہیں بتا سکتا کوئی ماں کا لال حضرت ابو بکر کی خلافت پر علی نے اعتراض کیا ہو اور کہا ہو حق تو میرا تھا، ابو بکر نے چھین لیا، نہیں بتا سکتے۔ ہماری کتابیں تو دور کی بات، ان کی کتابوں میں بھی نہیں بتا سکتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں نوجوانوں؟ آ رہی ہے؟ میں ہی جانا تھا سبھی محبوب چلے گا، ہمیں بول لیتے نہیں، دوستی ہے بول لیتے نہیں، لیکن نہیں۔ 10 سال حضرت عمر خلافت کر رہے ہیں، کتنے سال؟ ایک لفظ ہے 10 سال، 10 سال سے بھی زیادہ۔ یہ ایک جملہ علی کا نہیں بتا سکتے، میرا حق ابو بکر چھین کر گئے، ان کے بعد تو کم سے کم منجے دینا تھا، میرے بعد عمر قبضہ کر لیے، نہیں، عمر کے ساتھ رہتے تھے علی۔ کتنے مسائل میں حضرت عمر کا ساتھ حضرت علی نے دیا۔ مدینے میں جتنی بھی فقہی مجلسیں منعقد ہوتی تھی، حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی تھے۔ اگر علی کا اور عمر کا نہ بنتا تو حضرت علی بولتے جاؤ تم کرنا ہے تو کر لو، میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، تم میری حکومت اور خلافت قبضہ کرنے والے ظالم ہو، یہ کہہ سکتے تھے حضرت علی۔ حضرت علی نے نہیں کہا، برابر حضرت عمر کا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا کہ حضرت علی کو، حضرت عمر کو یہ کہنا پڑا، ادھر توجہ، حضرت عمر کو یہ کہنا پڑا کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ توجہ، ابھی بھی جوانی چھوں، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آج ناشتے میں انڈا کھا لے کر آیا ہوں۔ اتنا ساتھ دیے، اتنا ساتھ دیے، تراویح کے مسئلے میں عمر کا ساتھ علی، 3 طلاق کے مسئلے میں عمر کے ساتھ حضرت علی، میاں بیوی کے ملاقات میں، توجہ، میاں بیوی کے ملاقات میں انزال ہو کہ نہ ہو، حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی۔ یہ ایک مسئلہ زنا کا حضرت عمر کی عدالت میں آتا ہے، وہ مسئلے کے فیصلے کے وقت ایک بھول حضرت عمر سے ہوتی ہے، حضرت علی روک کر کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے، قرآن کا قانون نہیں، اس میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اے عمر، اس میں جلد بازی مت کرو،
زنا تو ہو گیا، عورت کو بچہ ٹھہر گیا، جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس پر سزا واقع نہیں ہوتی۔ کروڑوں رحمت نازل ہو حضرت علی پر، کروڑوں رحمت نازل ہو حضرت عمر پر، فیصلہ روکنے کے بعد حضرت عمر حضرت علی کی پیشانی میں بوسہ دیتے ہوئے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آئے علی اگر تم نہ ہوتے تو اس مسئلے میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر علی کی عمر سے نہ بنتی پھر علی عمر کا ساتھ کیوں دیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابو بکر کی خلافت پر علی راضی، عمر کی خلافت پر علی راضی، عثمان کی خلافت پر علی راضی۔ عثمان گھر کے اندر تھے، دشمنوں نے محاصرہ کر لیا، حفاظت کے لیے حضرت حسن اور حسین کو بھیجنے والے علی۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا، توجہ کے ساتھ سنو۔ صحابہ کے درمیان میں کوئی عداوت نہیں تھی، صحابہ کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، صحابہ کے درمیان میں کوئی بغض نہیں تھا، صحابہ کے درمیان میں کوئی عداوت نہیں تھی، یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر کا دور بھی گزر گیا، عمر کا دور بھی گزر گیا، عثمان کا دور بھی گزر گیا، علی کا دور بھی گزر گیا، توجہ کے ساتھ سنیں، جب حضرت حسن کا دور آیا، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں خلافت حکومت میں ایک چھوٹا سا اختلاف پیدا ہو گیا، اور ان دونوں کے درمیان بھی اختلاف ذات سے پیدا نہیں ہوا، بیچ کے چمچوں سے پیدا ہوا۔ یہ بیچ کے لوگ آئی نا، تب بھی ماحول کو خراب کیا، آج بھی ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ بیچ کے لوگ گھروں میں بھی ماحول خراب کر رہے ہیں، دکانوں میں ماحول خراب کر رہے ہیں، رشتوں میں ماحول خراب کر رہے ہیں، دوستانے میں ماحول خراب کر رہے ہیں۔ بیچ کے لوگوں کو جو آدمی سنتا ہے نا، وہ اس زمانے کا ہو کہ اس زمانے کا ہو، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ بیچ کے لوگوں سے کوئی بات نہیں سننا، ڈائریکٹ بات سن لینا۔ اب آپ سوال کرو مولانا جب بیچ کے لوگوں کی بات نہیں سننا تھا، حضرت حسین کیوں سنے، حضرت حسن کیوں سنے، حضرت علی کیوں سنے، حضرت امیر معاویہ کیوں سنے؟ اس لیے کہ یہ دونوں کی ملاقات موقع ہی نہیں ملا، جو بیچ کے لوگ موقع کو کاٹ کر اپنا فائدہ کر لیے۔ کیونکہ فون کا زمانہ نہیں تھا، میسج کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا۔ حسن معاویہ کو پوچھ لیتے یا حضرت حسین یزید سے بات کر لیتے، خبروں کے جانے آنے کے راستے اس زمانے میں جتنی سہولت کے ساتھ ہے اس زمانے میں اتنی سہولت کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے بیچ کے لوگوں نے بڑا فائدہ پہلے بھی اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان میں مسئلہ آ گیا، حضور کی بشارت پھر حضرت حسن کے حق میں صحیح ہوئی۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل یہ بشارت دے کر بھیجے کہ یا رسول اللہ، یہ تمہارا بے نواسا جو حسن ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ اس سے حل ہوگا۔ حضرت حسن نے دیکھا اگر میں ضد پر رہوں، ادھر معاویہ ضد پر رہے، نقصان عام جنتا کا ہوگا۔ چلو خلافت کون کرے تو کیا ہوا، حضرت حسن خلافت چھوڑ کر دے دیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ آ رہی ہے بات؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے؟ ہاں، نہیں آ رہی ہے بولو تو 3 بجے تک بٹھا لیتا۔ آ رہی ہے آواز؟ مسئلہ حل ہو گیا وہاں۔ پھر اس کے بعد ایک بھول ہوئی حضرت معاویہ سے، اس کی تفصیل آئندہ جمع کروں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو
ولی عہد بنا دیا. توجہ، خالی حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ کر پھر کوفہ کیوں گئے، یہ بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. جیسے ہی معلوم ہوا حضرت حسین کو امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ پر یزید بیٹھا ہے. یزید کے لوگ آ کر، اس زمانے میں ووٹنگ نہیں تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں تو زبان سے کسی کی خلافت کو قبول کرنے کا وعدہ کرنا، اعلان کرنا، ایک الیکشن تھا. سو وہ دور میں مودی جی پیدا ہونا تھا، وہ دور میں پیدا ہونا تھا. انہوں کانچ رہتے تھے کی. اللہ اکبر کبیرہ. حالت دیکھو کیسی ہے ہندوستان کی. ساری دنیا میں اس وقت ہمارے ملک کا چہرہ جھلی ہو چکا ہے. 1 گرام بھی غیرت ہوتی اس حکومت کو، کبھی کا استعفیٰ آ جاتا. 1 گرام غیرت ہوتی. اور اس وقت حکومت پورے ملک سے ٹکر لے رہی ہے، اور ملک سے ٹکر لینے والا کبھی بستا نہیں. ملک سے ٹکر لینے والا کبھی بستا نہیں. 2014 میں بیٹھ کر یہ لوگ کیا سمجھ گئے، ہم مضبوط ہو گئے. اگر جلد سے جلد فیصلہ نہ ہوا، ہمارے ملک کے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا مسئلہ حل نہ ہوا، تو پھر ملک کے یہ طلباء اس حکومت کو بنگلہ دیش اور سری لنکا یاد دلانے میں دیر نہیں کریں گے. وہ حالت آ چکی ہے. وہ حالت اس وقت ملک کی آ چکی ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ حالت آئے. اس سے ملک کا وقار مجروح ہوتا ہے، ملک کی عزت مجروح ہوتی ہے. طلباء کا ڈیمانڈ نہیں سمجھنے والا ایک پی ایم ہے، ایک ہوم منسٹر ہے، ایک وزیر تعلیم جس کی وزارت میں ایگزام پیپر لیک ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کی وزارت میں ایک ایگزام پیپر لیک ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تمل ناڈو کے ایک سابق سی ایم نے کیا کہا، اس ایگزام کو پورے ملک کا ایگزام نہ بنائے، ریاستوں میں الگ کر کے رکھ دے، انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور طلباء پر لاٹھی چلانا یہ ملک کا مستقبل ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اس ملک کے، طلباء ہمارے ملک کے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے. کب تک چائے والا ہی حکومت کرے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی حکومت ایک ڈاکٹر کرے، ایک لائر کرے، ایک پروفیسر کرے، ایک پرنسپال کرے، ایک سائنسدان کرے. چائے بیچنے والے، کوتمیر بیچنے والے، غنڈے اگر راج کرنے لگے، ملک 10 سال کے بعد برباد ہونے کا 10 مہینے میں برباد ہو جائے گا. سمجھوتا نہیں، کوئی فکر نہیں. طلباء چاہتے کیا؟ پیٹ بچوں کا چل رہا ہے، محنت کرنے والے وہ. ایگزام کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی سرٹیفکیٹ بنانے والوں کو کیا معلوم ہے؟ امتحان کسے کہتے ہیں؟ میں تو صاف کہنا چاہتا ہوں، مودی جی کو ایگزام کیا معلوم؟ وہ بھی نیٹ کا ایگزام. نیٹ کا ایگزام کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے رات جاگنے پڑتے ہیں، کتنے دن محنت کرنے پڑتے ہیں. محنت کرنے کے بعد ان بچوں کو اگر نتیجہ نہیں ملتا، وہ راستوں میں، پارکوں میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا تمہارے بیڈ روم میں آئیں گے؟
ان کا کیا مطالبہ ہے؟ جو لائق نہیں ہوتا اسے لائق کی کرسی میں نہ بٹھاؤ. یہ 1 منٹ کا فیصلہ. سوچتی کیوں؟ بی جے پی سرکار اس مسئلے کو اتنا بھڑکاتی کیوں؟ 20,000 بچوں کی جان اس وقت نرغے میں ہے. 20 بچے خودکشی لے کر مر گئے. اس کا ذمہ دار کون؟ اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سپریم کورٹ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اور میں نے صاف کہہ دیا، میری اپنی جان اگر ہتھیلی میں دکھانا میرے بس میں ہوتا تو میں دکھا دیتا. فیصلہ عدالت کا، مجھ پر کچھ بھی آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. عدالتیں اگر حکومت کے ماتحت رہی تو وہ عدالتیں جن ملکوں میں ہوتی ہیں وہ ملک کے برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی. میں سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کا احترام کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان بچوں کے ساتھ اگر آپ کی عدالت سے انصاف نہیں نکلے گا تو پھر عدالت کا بھروسہ ملک سے قیامت تک ختم ہو جائے گا. سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ وزیر، منسٹر، جس کی منسٹری میں ایگزام پیپر لیک ہوتا ہے اور چوری کر کے ایگزام کرنے والے پاس ہو جاتے ہیں، محنت کرنے والوں کا پیٹ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ یہی تو سوال لے کر ہمارے ملک کے بچے آئے ہیں، اسٹوڈنٹس آئے ہیں. ان پر پولیس لاٹھی چارج نہیں کر رہی ہے، ڈپلیکیٹ پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے. آج کل کے چوروں کو چرانا بھی آتا نہیں، چھپانا بھی آتا نہیں. وردی تو پولیس کی پہنتے ہیں لیکن جوتے شرم آنی چاہیے. ایسے جھوٹوں کو زہر پی کر مرنا چاہیے. 1 منٹ کا مسئلہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ملک کے چاہتے کیا؟ پیپر جس کی وزارت میں لیک ہوا اس دھرمیندر، وہ دھرمیندر نہیں، اگر وہ دھرمیندر وہاں جو جس انداز سے آتا تھا نا، تمہیں دیکھے گا مجھے پوچھو نہ کرے بابا، اس کا استعفیٰ چھپے چھپے رات کے 1 بجے نیٹ کے ذریعے سے ملک کے سامنے آنا ایک پی ایم کی شان ہے. یہ کسی ملک کا پی ایم ہو یا پریزیڈنٹ ہو، پبلک کے سامنے آتا کب؟ اور ہمارے ملک کا پی ایم آیا کب؟ رات کے 12:30 پونے 1 بجے میرے ایک ساتھی بھیج رہے ہیں، حضرت اب بچ انکل کا پیغام آیا سو پڑھو. کہ میں بولیا جمعے کی رات یہ صورتیں دیکھ کو سویا تو فجر ملتی کی نہیں ملتی کی. 1-2 منٹ لے لیتا ہوں. ہمارے ملک کے اسٹوڈنٹس مستقبل کب تک ہم تم رہیں گے؟ 15-20 سال میں ملک سنبھالنے والے یہ، 20-25 سال میں ملک سنبھالنے والے یہ. پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک، محنت کر کے وہ بھی فری نہیں. عدالت کو ٹیکس بن رہے ہیں. کیسے ٹیکس بن رہے ہیں؟ یہ فیس جن کالجوں کو دے رہے ہیں وہ کالج عدالت کو ٹیکس بن رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بچے ہی تو ٹیکس دے رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ سلوک، وہ بھی اتنے دنوں سے ساری دنیا کے اندر. ہمارے ملک کا یہ مسئلہ جب بات بری اٹھتی ہے ملک کے اندر، چھپا چھپا کر مسئلے حل کرنا ہی عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے. اتنے دن سے میڈیا میں آ رہا ہے، وہ بھی آج کل تو ساری دنیا مٹھی میں ہے. آپ کتنا بھی کنٹرول کر لے، آپ کتنی بھی آپ حفاظت کر لے، بات باہر جا کر رہے گی. آ گئے وہ لوگ، آ گئے، ساری دنیا میں بات جا رہی ہے. سوال، میں نے کل ایک عجیب بات بھی سنا. میں ایک مطالبہ کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ توجہ کے ساتھ سنیں. میں ایک مطالبہ کرتا ہوں ان اسٹوڈنٹ سے جو کاکروچ جنتا پارٹی کے ہیں. ان سے کہتا ہوں وزیر کا استعفیٰ نہ پوچھیں. نہیں، آپ بھولے ہوں گے،
میں کچھ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں، میں پورا آپ کے ساتھ ہوں الحمدللہ، کیونکہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے اپنے دھرم کا میدان ہم نے پار کیا ہے، تم اپنی خواہش کا میدان پار کر رہے ہو۔ محنت کر کے پڑھ کر امتحان دینا، پھر اس کے بعد نتیجے کا انتظار کرنا، نتیجے میں پاس ہونا، یہ خوشی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک پڑھا لکھا ہی جانتا ہے، ان پڑھ کیا جانے گا؟ ان پڑھ کیا جانے گا؟ ارے ایسے مذاقہ ہو رہے ہیں پی ایم کے ساتھ۔ ایک نوجوان یوٹیوب میں بھیج رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ انکل سے استعفیٰ پوچھو نکو کی گا تو استعفیٰ میں دستخط کرنا پڑتا، انہوں اتنا بھی پڑھ کو نہیں۔ انکل سے استعفیٰ بھی پوچھو نکو، استعفیٰ میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دستخط پڑتا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں آتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ غرض یہ سب ان کی باتیں ہیں۔ میں وہ ایک بات سوچتا ہوں، اس وقت پورا ملک ان کے خلاف میں ہے، لائرز حضرات ان کے خلاف ہیں، ڈاکٹرز ان کے خلاف ہیں، اچھے پڑھے لکھے ان کے خلاف ہیں، پھر یہ سیاست میں آتے کہاں سے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تھی بھی حلا ہو رہے بابا، آیا؟ پورے کے پورے ان کے خلاف میں ہی، لیکن یہ الیکشن میں پاس ہوتے کیسے؟ اس لیے جو ہوا لیک ہو گیا، پیپر ہو گیا، چھوڑ دیجئے، وزیر کا استعفیٰ بھی نہ پوچھیے آپ، ایک الیکشن فوراً کرائیے، فوراً ایک الیکشن کا مطالبہ ہو، اور وہ الیکشن ای وی ایم کا نہ ہو، بیلٹ پیپر کا ہو، تب پتہ چلے گا استعفیٰ لینا پڑے گا یا بغیر استعفیٰ کے اتر جائیں گے۔ میں ملک کے واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کو چڑھانے والے بھی ہم ہی ہیں، رونے والے بھی ہم ہی ہیں۔ میرے پاس ایک فوٹو ہے، مل گئی تو اچھا ہے، ورنہ پھر آپ نکال لیں۔ ایک پہاڑ پر ایک واٹر ٹینک، وہ واٹر ٹینک میں سیڑھیاں کے اوپر ٹینک کے اوپر گدا۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک پہاڑ میں سیڑھیاں کے پاس ایک پانی کی ٹینکی کے اوپر گدا، نیچے زبردست میٹر لکھ کر ہے۔ وہ میٹر ہی اس وقت ہمارے تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ وہ بول کر بات ختم کرتا ہوں، حضرت حسین کی یزید سے مخالفت کی وجہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ پہاڑ چھوٹا موٹا، پہاڑ کے پاس ایک کمرہ، کمرے کے بازو سیڑھیاں کے اوپر کمرے کے چھت میں واٹر ٹینک کے اوپر گدا کھڑا ہے، اطمینان سے پورے گاؤں کا نظارہ کر لے کو۔ نیچے جو مضمون تھا بڑا اچھا مضمون تھا۔ مضمون کیا تھا؟ اس تصویر کو دیکھنے والے یہ نہ سوچے کہ گدا اترے گا کیسے، توجہ، اس تصویر کو دیکھنے والے یہ نہ سوچے کہ یہ گدا اترے گا کیسے، یہ سوچے اس گدے کو یہاں تک پہنچایا کون۔ یہ پوائنٹ ہے۔ یہ نہ سوچے کہ گدا اترے گا کیسے، اسے اتارنا آسان، یہ ایک لات مارو اتر جاتا۔ میں گدے کو وہ بول رہا ہوں کیا میں بھی کیا ہبت کیا مدرسے میں منطق میں 90 پر 5 نمبر میرا معلوم، سمجھ میں آئی بات؟ ایک لات مارو گرتا کون؟ گدا، سمجھ میں؟ اتارنا آسان، سوال یہ ہے کہ چڑھایا کون؟ چڑھا کر اس کے اترنے اور اتارنے پر فکر کرنا عقل مندی نہیں۔ نیٹ کا پیپر لیک ہو گیا سو ہو گیا، خودکشیاں نہ کرو نوجوان، میرے بچوں، اسکول میں پڑھنے والوں، 1 سال گیا تو دوسرا سال مل جائے گا، زندگی چلے گئی تو پھر زندگی نہیں ملے گی۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے۔ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا جس سے تمہاری ماں پریشان ہو جائے، تمہارا باپ پریشان ہو جائے، تمہارے بچے پریشان ہو جائے، تمہارے دوست احباب پریشان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ امن و امان کے فیصلے فرمائے، آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔